اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل عمران آیت نمبر 119 سے آج پڑھیں گے۔ ہاں انتم، ہاں تم ہی لوگ ہو۔ ہاں آپ کو پتا ہے کہ پکار کا ایک حصہ ہے، اور انتم ضمیر ہے۔ ہاں انتم وہ تم ہی لوگ ہو۔ اولائی وہ سب کے سب، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو۔ ہم کو الگ کر دیں تو تحبون آئے گا نا، مضارع کا صیغہ ہے، حاضر کا جمع، ماضی نہیں سوری مذکر، مضارع حاضر مذکر جمع۔ تحبون تم محبت رکھتے ہو، حب سے ہے، ہے بے اس کی روٹ ہوتی ہے۔ حب اور حب میں نے عرض کیا تھا دونوں کی روٹ ایک ہی ہے۔ حب دانے کو کہتے ہیں، تو حب محبت کو کہتے ہیں کہ جو دل کے اندر گہرائی تک جذبہ موجود ہو، ایسی محبت، ایسا پیار۔ تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا اور نہیں، یحبونکم وہ تم سے محبت کرتے۔ دیکھیے بہت یعنی واضح جو ہیں یہ دونوں الفاظ ہیں۔ تو ہبونا یحبونا دونوں مضارع کے صیغے ہیں۔ تو ہبونا حاضر ہے تم ہے، اور یحبونا غائب ہے وہ ہے، اور دونوں ہی جمع ہے، دونوں ہی مذکر ہے۔ تو ہبونا تم محبت رکھتے ہو، یحبونا وہ محبت رکھتے ہیں۔ ہم ان سے، کم تم سے۔ تو ہبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، یحبونکم وہ محبت رکھتے ہیں تم سے۔ اب آیا یہ تو لفظ کا مطلب، جو یہ ایک کمپاؤنڈ بنایا گیا ہے، مرکب، اس سے پچھلا اب اس کے ساتھ ملائیں، سلسلہ گفتگو کا حصہ تو ہے اولائی تحبونہم تم ہی ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو، لا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تو موضوع چل رہا تھا نا یہود کے ساتھ گہری رازداریاں نہ برتنے کا، کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تعلق رکھو۔ یہاں سے مراد یہ نہیں کہ تعلق نہیں رکھنا۔ جن لوگوں نے ان آیات سے یہ پرسیو کیا مطلب کہ جی جہاں کسی کافر کو دیکھو یا یہودی کو دیکھو تو کاٹنے کو دوڑو، انہوں نے بھی غلط کیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کا فہم رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان آیات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 7-8 سال موجود رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود بھی آتے تھے اور عیسائی بھی آتے تھے اور مشرکین مکہ بھی آتے تھے۔ آپ ساروں کے ساتھ ملتے تھے، اچھے طریقے کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، تحائف دے بھی دیتے تھے، ان کے تحائف قبول بھی کر لیتے تھے، انہیں اچھے طریقے سے رکھتے بھی تھے، مہمان نوازی بھی فرماتے تھے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں دونوں گروہوں کو آپ نے اپنی مسجد میں، مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت بھی دی کہ انہیں حسن سلوک محسوس ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بد سلوکی نہیں کی، اور نہ کسی کو اتنا قریبی دوست بنایا کہ وہ آپ کے معاملات میں شریک ہو جائے۔ ہوتا ہے نا اتنا کوئی قریبی دوست، اتنا کوئی پیارا کہ وہ آپ کے معاملات میں دخیل ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو رابطہ کیا جاتا ہے۔ ہوتے ہیں نا ایسے دوست کہ بھئی اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کے فلاں دوست کو کہو اس کو سمجھائے گی یا سمجھائے گا، تو وہ اس قسم کا تعلق نہیں آپ پالتے تھے۔ ہاں حسن سلوک تو کرنا ہے، اگر حسن سلوک نہیں کریں گے تو دین کا کام بھی رک جائے گا، کیونکہ نصیحت آتی ہے بعد میں اور رویہ آتا ہے پہلے۔ ایٹیٹیوڈ ہماری پہچان بنتا ہے۔ اگر ہم اتنے ریجڈ ہوں گے کہ کوئی ہمارے قریب نہیں آ سکے گا تو پھر وہ ہم سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے۔ آپ کو پتا ہے موتیے کا پھول چھوٹا ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی گلاب کی نسبت کم ہوتی ہے، اور گلاب کی خوشبو بھی زیادہ میٹھی ہے بنسبت موتیے کے، مگر پھر بھی موتیے کا جھاڑ زیادہ لگایا جاتا ہے اور گلاب کا پودا کم۔ کیوں؟ بہت کانٹے ہوتے، بہت کانٹے ہوتے ہیں نا گلاب پر، اس وجہ سے لوگ گلاب کو کم لگاتے ہیں، کیونکہ اکثر بچے زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گلاب جیسے میٹھی خوشبو والے پھول کو چھوڑ کر اس سے کم حیثیت والے پھول یعنی موتیوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ خوبصورت بھی گلاب زیادہ ہوتا ہے، موتیاں کم خوبصورت ہوتا ہے،
یہی بات ہے، اگر ہم گلاب بھی ہیں نا اور ہم میں کانٹے جڑے ہوئے ہیں تو کوئی نہیں پاس آئے گا. تو لہٰذا یہ کانٹے جو ہے نا بد اخلاقی، یہ دور کیے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. ریجڈ ہونا مانے نہیں ہے یہاں پر. اس بات کو سمجھنے کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ہر راز ان کے ساتھ شیئر کریں. لمٹ رکھیں، حسن اخلاق، اچھا سلوک، مومن کا جو ایک رویہ ہے وہ دکھائیں، لیکن درمیان میں گیپ رکھیں، فاصلہ رکھیں. تو اللہ نے کہا تم ہی ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو، تم سے محبت نہیں رکھتے. یعنی تم جو سمجھتے ہو نا کہ بہت پیار کرتے ہیں یہود تم سے، خصوصی خطاب تو یہاں پر اہل مدینہ انصار سے ہے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انصار جو ہے وہ صدیوں سے یہود کے ساتھ رہتے تھے، تو بڑی دوستیاں تھی آپس میں، نسلی تعلقات تھے، کہ جیسے یہ یہودی گھرانہ اور ہمارا گھرانہ تو ہمارے لکڑ دادا کے زمانے سے فرینڈ چلے آ رہے ہیں. اب وہ 8-8 10-10 نسلوں کی دوستیاں تھیں، تو وہ ایسے تھے کہ ایک دوسرے کی قسمیں کھا کھا کر بھائی بنے ہوئے تھے. تو یہ عرب تو چونکہ اپنی باتوں میں سچے تھے، تو لہٰذا وہ تو پوری طرح وفادار تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے حلیف ہیں. اور یہود پہلے بھی ان کے ساتھ کوئی اتنے سنسیئر نہیں تھے، لیکن بہرحال گزارا تھا. اب آ کر جب یہ مسلمان ہو گئے تو یہود کو باقاعدہ نفرت ہو گئی، یہود کو باقاعدہ نفرت ہو گئی ان کے ساتھ اسلام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اب تو یہ باقاعدہ سازشیں کرنے لگے. تو اللہ نے کہا تم ہی محبت رکھتے ہو. دیکھیے دو جو لفظ استعمال ہوئے، ہاں انتم اولائی، ہاں انتم کہہ دینا کافی تھا، اولائی کیوں آیا ساتھ؟ وہی تم ہی وہ لوگ ہو. اس بات کے لیے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا تم ہو جو ایسا کرتے ہو، اور پھر ہم زور اگر کسی بات کو بہت واضح کر کے کہنا تو ہم کہتے ہیں تم وہی تو ہو جو ایسا کرتے ہو، ہے نا. فرق آ جاتا ہے دونوں جملوں میں. یہاں بھی یہ تم وہی تو ہو والا جملہ ہے. ہاں انتم تم لوگ ہو، اولائی وہی لوگ، ہاں انتم اولائی تم وہی لوگ ہو، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تمہارے چاہنے والے نہیں ہے. محبت میں نے عرض کیا نا دل کی گہرائی کا جذبہ ہے. جیسے دانہ زمین کے اندر اپنی روٹس بنا لیتا ہے، کسی کی پیار کی کیفیت نے دل کے اندر جگہ بنا لی ہو اور آپ دل کی گہرائیوں سے اسے چاہتے ہو، اسے محبت کہتے ہیں. وَتُؤْمِنُونَ اور تم ایمان رکھتے ہو، بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ساری کتابوں پر، بالکتابی کتابوں پر، کلی ساری کی ساری. اور حالانکہ تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اللہ رب کریم ان کے رویے کو بیان کر کے اعتراض بھی فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. جب سے تم مسلمان ہوئے ہو وہ لوگ تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، تمہیں برا سمجھنے لگے ہیں. حالانکہ تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو، توریت کو بھی مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، توریت کی تصدیق کرتے ہو، تو انہیں تو تم سے شکایت ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور وہ تمہارے نبی کا انکار کرتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں. شکایت تو تمہیں ان سے ہونی چاہیے، اس کے باوجود تم اتنے صاف دل کے لوگ ہو کہ تم ان کی خیر خواہی کرتے ہو. محبت رکھتے تھے نا صدیوں سے، تو خیر خواہی کرتے تھے. لہٰذا اب دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے قربان کرتے تھے انصار. تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کرتا رہتا تھا نا، کبھی عفق کا معاملہ، کبھی کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی وہ کوئی بدتمیزی کرتا تو انصار جو ہے وہ کہتے کہ بات یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں. تو انصار کی سفارش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ چپ کر جاتے تھے، ورنہ ایسے سازشی بندے کو چھوڑنے کا اور کیا سبب ہو سکتا تھا. انصار جو ہے وہ سفارش کرتے تھے، بار بار جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. یہاں تک کہ آخر معاملہ جس پر اس کا منافق ہونا واضح ہو گیا، جب سورہ منافقون اتری، تبوک سے واپسی کا قصہ تھا، تب بھی اس نے بہت بدتمیزی کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غلط الفاظ استعمال کیے. تو ایون تب بھی انصار نے آپ سے کہا کہ فرگو کریں، جانے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو گئے، کیونکہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے. آپ خاموش ہو گئے. پھر سورہ منافقون اتری، اس کے بعد پھر انصار نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ پتہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ سچے لوگ تھے تو سچے دل سے پیار کرتے تھے، ان کو اپنا دوست سمجھتے تھے، چاہتے تھے یہ ہدایت پا جائیں. ان کی ہدایت کے لیے ان کو سمجھاتے بھی رہتے تھے، اور جب ان سے غلطیاں ہوتی تھی تو جیسے ایک دوست دوسرے دوست کی حمایت کرتا ہے نا، تو اسی طرح ان کی حمایت کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے.
اللہ اسی پر کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے محبت کرتے ہو، اور انہیں تم سے کوئی شکایت ہو اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ تم سب کتابوں کو مانتے ہو اور وہ کسی تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اپنی کتاب کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، تو تمہیں ان سے شکایت ہو سکتی ہے، تم ان سے ناراض ہو سکتے ہو۔ یعنی دیکھیں دو دوست ہیں، فرض کریں کسی بات پر اختلاف ہے، ایک دوست اے ایک دوست بی ہے، تو بی اگر اے کے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرے اور اے نے بی کے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، تو شکایت کس کی بنتی ہے؟ اے کی بنتی ہے نا، کہ دیکھیں میں نے اس کے باوجود کہ جھگڑا ہوا، اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا، اس سے میرے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن پھر بھی بی ہی منہ بنا کر بیٹھ جائے تو سارے کہیں گے نا کہ تمہیں حق نہیں پہنچتا، بدتمیزی بھی تم نے کی، روٹ بھی تم ہی رہے ہو۔ یہی معاملہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یہود کر رہے تھے، قرآن مجید کو کتاب نہ مان کر انکاری یہود ہو رہے تھے، اور پھر موڈ بھی انہوں نے انصار کے ساتھ بنا رکھا تھا، وہ ان کو کہتے بھی تھے کہ تم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، تم محمد کے ساتھ مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے اور رویے بھی اسی طرح کے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے کہا کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھو، رابطے سے منع نہیں کیا، رابطہ رکھو، اچھا تعلق رکھو، جیسے پہلے کبھی وہ لین دین کرتے ہوں گے وہ کرو، لیکن اپنے راز شیئر مت کرو، کیونکہ وہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ تمہارے گروہ کا جو راز ان کے پاس جائے گا وہ اسے تمہارے خلاف بطور ٹول استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی اصول ہے، اگر کوئی ہائی آفیشل ہے، اس کی کسی سے دوستی ہے، اس کی یہودی سے یا عیسائی سے، یہاں خاص طور پر ویسے یہودی مراد ہے، لیکن جو بھی غیر مسلم ہو اس کے ساتھ دوستی ہے، رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دوستی میں وہ اپنے راز شیئر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ایک جو آفیسر ہے اس کو اپنے راز عام مسلمانوں سے بھی شیئر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہر کسی کی صلاحیت ایک جیسی نہیں نہ ہوتی، بات پھیل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بڑے رازوں کو تو چھوڑیں، یہ جو میٹرک کے پرچے وغیرہ بنتے ہیں یہ لیک آؤٹ نہیں ہونے ہوتے، ہے نا؟ تو اگر کوئی ان کو لیک کر دے تو کتنا بگاڑ پیدا ہو جائے، اور ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو بڑے بڑے رازوں کی تو پھر بڑی بڑی باتیں ہیں، تو ان کے ساتھ پھر دوستی کی یہ حدود ہو گئی کہ اخلاق بھی اچھا رکھیں، تعلق ضرور رکھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا، تعلق رکھیں گے تو دین پھیلے گا، لیکن رازداری نہیں برتنی۔ اور سبب اللہ نے یہ بتایا کہ تم انہیں چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، پرخلوص ہو، وہ تمہارے ساتھ پرخلوص نہیں ہے۔ وَإِذَا جب لَقُوكُمْ وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، لَقُو وہ ملاقات کرتے ہیں کم تم سے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی ان کو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اب لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح لگ رہی ہے، یہ بات بھی ہو سکتا ہے ہم ایمان لے آئے، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ جھکاؤ ہو جائے انصار صحابہ کا اور زیادہ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو اور زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے کہ ان کا دل مائل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جیسے آپ کوئی بگڑے ہوئے کو اصلاح کر رہے ہو اور وہ بہتر ہو رہا ہو تو آپ پھر اور زیادہ مہربان ہوتے ہیں نا کہ ہمارے اگر مہربانی اور توجہ سے ٹھیک ہو رہا ہے تو اللہ کرے ٹھیک ہی ہو جائے، یہی عالم انصار کا تھا۔ وَإِذَا جب خلو تنہا ہوتے ہیں، اور رو کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الاناملہ انگلیاں، من الغیظ غصے سے، عین زواد زواد روٹ ہے یہ جو ہے، عین زواد واو، عین زواد واو، عزف بھی جسے آپ کہتے ہیں، عزف کیا ہوتا ہے؟ حصہ، تو کاٹنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹکڑے، تو اسی لیے دونوں کے لیے ایک روٹ استعمال ہوتی ہے۔ جب وہ تنہا ہوتے ہیں کاٹتے ہیں تم پر، اناملہ انگلیاں، من الغیظ غصے سے، غیظ کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غین یز زوئے غیظ، کس کو کہتے ہیں؟ غیظ و غضب، بالکل۔ تو بعض لوگ غیظ کو زواد سے لکھتے ہیں، غلط لکھتے ہیں، یہ زوئے سے ہی ہے، اردو میں بھی زوئے سے ہی ہے۔ غیظ ہوتا ہے بہت زیادہ شدت کا غصہ آنا، یعنی جنون کی حد تک غصے کا پہنچ جانا، جس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اتنی شدت سے غصہ آتا ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عوضو کا مطلب ہے چبا جانا، یعنی اس طرح سے کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں، کہ اپنی ہی انگلیاں غصے کی شدت سے چبا ڈالتے ہیں، انہیں اتنا غصہ ہوتا ہے۔ اردو میں بھی تو محاورہ ہے نا، غصے کے مارے ہونٹ چبانا، یا غصے کے مارے دانت بھینچ لینا، یہ اصل میں انتہائی جب غصہ چڑھتا ہے تو انسان کا جھبڑا جو ہے نا وہ بھینچ جاتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارے ہیں سارے، اپنی اپنی زبانوں کے محاورے ہیں۔
اور غصے میں کوئی بس نہ چلے تو کیا کیا جاتا ہے؟ یہ لوگ تو ناخن چباتے ہیں، اور لوگ انگلیاں بھی ان کے، جن کو اپنی اپنی عادت ہوتی ہے نا، بعض لوگ انگلیاں جو ہیں وہ اپنی چباتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ چیزیں توڑتے ہیں. تو اسی سے یہ ہے کہ غصے کی اس قدر شدت کا پہنچ جانا کہ اگلے کے خیال میں کھو کر، اس پر غضبناک ہو کر اپنے ہاتھ چبا لے اور ان کو پتہ نہ چلے. اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ تم سے اتنا غصہ ہے ان کے دلوں میں، اتنا غیظ ہے ان کے دلوں میں. بظاہر جب ملتے ہیں تو دوستی کا دم بھرتے. ٹھیک ہے، کل کہہ دو منہ تو مر جاؤ بغیظکم، اپنے غصے کے ساتھ. آپ کہیے مر جاؤ اپنے غصے میں. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ ٹیک ٹینشن. ان کے ساتھ اپنا رویہ اچھا ہی رکھو. ہاں، اپنے راز ان سے چھپاؤ، وہ ان کو مت دو، باقی انہیں ان کے غصے کے حوالے کر دو. اگر وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو اپنے غیظ و غضب کا شکار خود ہی ہوں گے، نقصان خود ہی اٹھائیں گے. کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ آیت جو ہے، یہ حصہ اذا خلو ادو علیکم الانامل من الغیظ، ایک خاص ریفرنس میں اتری ہے جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ یہود کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہود کو ہٹا دیا جائے تو پھر یہ غیر مسلموں کے متعلق آ جائے گی. ایسے ہی ہے. اور پھر کہتے ہیں آگے اللہ فرماتے کل موتوا بغیظکم، ان سے کہو مر جاؤ اپنے غضب کا شکار ہو کر، کہ تم اپنے غضب میں ہی جل بن کر مر جاؤ گے. جو بندہ ہر وقت سڑتا رہے کیا ہوتا ہے؟ بی پی کا ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل کا روگی ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے. تو اسی بات کو اللہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ یہاں جو ہے نا وہابیوں کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہا جاتا، یہ جو ہے نا ان پر یہ جملہ فٹ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو نعتیں وغیرہ ہیں نا ان میں بھی یہ ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے کیا کہا جا سکتا ہے اس پر؟ نہیں جی، ایگزیکٹ آیت کا یہ جو ہے نا، یہ آیت باقاعدہ جو ہے نا اشعار میں ڈالی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے، اور کسی مسلمان کو کافر کہنے کا حق بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پتہ کہتے کیا ہے کہ جو کافروں کی آیتیں ہیں وہ ہمارے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جو کافروں کے متعلق آیتیں اتری ہیں وہ ہم پر چسپاں کر دیتے ہیں، حالانکہ خود یہی کام اللہ کے بندے دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. اور قرآن کی تفسیر قرآن سے اور حدیث سے اور واقعات سے ہی کرنی چاہیے. اسے کہتے ہیں تفسیر معصورہ، جو اصل سے لفظ نکلا ہے معصور. اور دوسری ہوتی ہے تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے جو ہے وہ بعض مقامات پر ضرور ہو سکتی ہے اور کی جاتی ہے، یعنی جیسے احکامات کو آج کے حالات کے اوپر واپس پلٹانا. لیکن بنیادی طور پر تفسیر معصورہ ہی ہوتی ہے. تو ہم اپنی مرضی سے کسی گروہ کو نہ آزاد دے سکتے ہیں اور نہ ہی لان تان کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. ان کی غلطیوں سے بھی کوششیں کرنی چاہیے کہ ان کو بچایا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے. مگر بہت سخت جو کامنٹ ہے نا ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہیں اور اللہ کو ہی پتہ ہے کہ ان کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے، جو وہ غلط کر رہے ہیں وہ تو کہیں گے کہ غلط ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. خیر، انا بلا شک و شبہ اللہ علیم زیادہ جانتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا فائل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ان اللہ علیم، بے شک جانتا ہے اللہ، زیادہ جانتا ہے، بذاتی جو ہے الصدور دلوں میں، بذات الصدور جو کچھ دلوں میں ہے. بے شک اللہ دلوں میں موجود باتوں کو زیادہ جانتا ہے. یعنی اللہ دلوں کے راز زیادہ جانتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ تم یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے ساتھ اچھے ہیں. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تو اس بات پر اعتبار کرو کیونکہ میں رب ہوں، میں دلوں کے حال جانتا ہوں اور تم دلوں کے حال نہیں جانتے. تو اس سے پھر اصول کیا ڈرائیو آؤٹ ہوا؟ جب کوئی آپ کو عمومی زندگی میں بھی کہتا ہے، آپ کا اپنا کوئی بہن بھائی کوئی دوست، کہ بھئی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کی بات پر یقین کریں. اس کی تحقیق کے لیے مت نکل جائیں، کیونکہ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے. لہٰذا لوگوں کی زبانوں پر اعتبار کریں اور خوش رہیں. اب اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، اپنے راز ہر کسی سے شیئر مت کیا کریں. ہم پتہ ہے نقصان کیسے اٹھاتے ہیں. اپنی خالہ کی بیٹی کے پاس بیٹھے سارا قصہ سنا دیا، پھپھو کی بیٹی کے پاس بیٹھے سارا قصہ سنا دیا،
चाची की बेटी के पास बैठे सारा किस्सा सुना दिया, सहेली के पास बैठे सारा किस्सा सुना दिया, देवलानी जेठानी के पास बैठे सारा किस्सा सुनाया, भाभी के पास बैठे सारा किस्सा सुनाया। अब कहीं ना कहीं से ऐसी बात जो नेगेटिव हमने उस किस्से में बयान की वो लीक आउट हो गई। अब लीक आउट होगी, अब सारे रिश्ते मशकूक हो गए ना एट द सेम टाइम। मुझे क्या पता खाला की बेटी ने बताया हो, मुझे क्या पता फूफो की बेटी ने बताया हो, मुझे क्या पता भाभी ने बताया हो। फिर सारे रिश्तों के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है, सारे ही मेरे दुश्मन है, मैं बेचारा अकेला मजलूम। लेकिन असल बात यह है कि आपकी दुश्मन सिर्फ आपकी जुबान है। अली रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं जिस बात को तुम राज रखना चाहते हो उसे अपने दोस्तों से भी शेयर मत करो, तुम्हें क्या पता तुम्हारे दोस्त कब तुम्हारे दुश्मन बन जाए, है ना। तो राज तभी तक होता है जब तक एक बंदे के पास होता है, जब दो के पास हो जाता है तो राज नहीं रहता, है कि नहीं। जब तक एक बात मेरे पास है वो राज है, जब मैंने आपसे कह दी तो राज कहाँ रहा, राज तो खुल गया। लिहाजा जिस बात को आप चाहते हैं ना पता ना चले उस बात को पी जाए फिर। और अगर आपके दिल पर बोझ है, कहना ही चाहते हैं, तो अल्लाह करीम से कहें। अल्लाह दिलों के बोझ उठाता है, दिलों को हल्का करता है, अल्लाह से कहें, उसको राजदार बनाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफें मिलती थी, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अहले कबीला से। दिल पे रंज आता होगा ना कि नहीं आता था, आता था। अल्लाह करीम ने खुद कहा सूरह आराफ में, मुझे पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों की वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप सब्र करें, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी, कैसे कम करते थे? किसी से कभी कहा आपने बैठकर? क्योंकि आप जरा से भी बात करते तो लोग कहते जी गीबत कर रहे, है ना। जैसे आजकल आप लोगों को तजुर्बा हुआ होगा कि कुरान पढ़ने के बाद अगर आप जायज बात भी किसी के मुताल्लिक कहेंगे तो लोग कहते हैं कि लोग कुरान पढ़ते हो और ऐसी बातें करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन ये कहा जाता कि भाई तुम गीबतें कर रहे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से एज अ पर्सन बैठकर बात नहीं की, तो फिर कैसे दिल का बोझ हल्का करते थे? अल्लाह से कहते थे। अब आप कहेंगे जी वो नबी थे, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, मगर रोल मॉडल भी तो आप ही हैं। रोल मॉडल कौन है? किसके नक्शे कदम पर चलना है? आपके पर चलना है। तो आप अल्लाह से कहते थे, आपको पूरा यकीन था अल्लाह मेरी बात सुन रहा है। हम भी कहेंगे तो हमारे दिलों पर वही सब्र और सुकून की कैफियत उतरेगी, मगर हमें यकीन ही नहीं है कि अल्लाह सुनता। तो जब कोई बात बहुत तकलीफ देने वाली हो तो अल्लाह से कहें, ठीक है। और अगर मशवरे के लिए कोई बात करनी हो तो किसी एक आध मोतबर बंदे से, मोतमद बंदे से, मोतबर के जिसको आप एतबार के काबिल समझते हो, एतमाद के काबिल समझते हो। और फिर मोतबर इस जमाने में भी कि वो राय उसकी कोई हैसियत यानी कि अच्छी राय देने वाला हो, समझदार हो, उससे मशवरा कर ले। हर एक के साथ बात करने से क्या हासिल? कुछ हासिल वसूल नहीं होता, ठीक है। तो अपने राज, जाहिर है हमारे पास कोई एटमी राज तो नहीं है, लेकिन जो हमारे घरों के मसाइल हैं उनमें भी राज होते हैं, वो मत लोगों से शेयर करें। ना आप शेयर करेंगे ना मसला होगा। और अगर कोई बात की और फिर वो बात निकल गई तो फिर अपने आप को इल्जाम दे, दूसरों को मत दे, है ना। ना ये जुबान हिलती और ना मसला होता, ठीक है। वो मुहावरा है कि बात होंठों से निकली कोठों चढ़ी, कि यानी मुंह से निकलती है और जैसे छतें फैलांती हुई पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। थिंग्स आर लाइक दैट। तो अपना राज दे ही मत ताकि किसी से बदगुमानी ना आए। तो अल्लाह रब्ब करीम कहते हैं दिलों का हाल मैं जानता हूं, तुम दिलों के हालों को लेकर बदगुमानियां मत किया करो, और तुम्हें जो बात मैं बता रहा हूं उस पर अमल करो, क्योंकि मुझे पता है उनके दिलों में क्या है। तो आइंदा फिर एक दूसरे की नीयत पर शक नहीं करना। जैसे हम कहते हैं ना, वैसे तो बड़ा कहता है मैं तेरे नाल मोहब्बत करना, लेकिन मैनू पता है मेरे कोई प्यार नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। कोई तारीफ करे कुछ तो कहते हैं मक्खन लगा रहे। पता है क्या बात है कि हो सकता है कि उससे गलती हो, या जिस बात को आप वैल्यू कर रहे हैं उसके लिए वो वैल्यूएबल ही ना हो। हर इंसान का अपना जहन होता है, लिहाजा मोहब्बतों को हर वक्त आजमाते मत रहा करें। हम बहुत सारे काम इसीलिए लिए हुए हैं कि हम अपने प्यारों को हर वक्त आजमाते रहते हैं, और फिर वो उन आजमाइश पे पूरे नहीं उतरते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम उनको टेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर। तो फिर क्या होता है, हमारा दिल दुखता है और अगले को पता भी नहीं होता, वो मजे कर रहा होता है और हम बैठ के रो रहे होते हैं। तो लिहाजा हमेशा अगले की बात पर एतबार करें, दिलों को अल्लाह के हवाले कर दें। अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर वो झूठा दावा मोहब्बत कर रहा है, तो जवाब उसने देना है, हमें क्या, हम तो सच्चे हैं ना। बस यही बात याद रखें।